الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم. درود پاک پیش کریں پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلى الله عليه وسلم. والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کہا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. بے شک. برادران اسلام، اور کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ تیری مہک. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری. گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. ملک سبن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. برادران اسلام، عاشق مدینہ مجدد اعظم یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں کئی طرح کے فتنے ابھرے تھے. کئی طرح کے فتنے پھیلے پیدا ہو چکے تھے. کچھ فتنے کھلے تھے اور کچھ فتنے اسلامی لباس میں تھے. کچھ فتنے کھلے ہوئے تھے یعنی عام طور پر وہ اپنا کام کر رہے تھے، اور کچھ فتنے ایسے تھے جو اسلامی لباس میں تھے. یعنی ظاہری طور پر تو وہ مسلمان نظر آ رہے تھے، لیکن دراصل ان کا مقصد تھا اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو نیست و نابود کرنا. ان کا یہ مقصد تھا. لیکن اگر وہ اپنے لباس میں اگر اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اس لیے انہوں نے اسلامی لباس پہنا کہ اس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جائے گا. جبکہ ہمارے سروں پر ٹوپی ہوگی، جبکہ ہمارے جسموں پر لباس ہوگا، کون سا؟ اسلامی لباس. اس طریقے سے اسلام میں ہم گھس بھی جائیں گے، ہمیں مسلمان بھی سمجھا جائے گا، اور ہم اسلام کو آسانی کے ساتھ بدنام کر سکیں گے. عزیزان گرامی مقام، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں مسجد نبوی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کیا تھا. جن کے تعلق سے یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے یا اللہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد نبوی میں جلوہ کرتے. مصطفیٰ کریم دعا فرما رہے ہیں یا اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کچھ لوگوں نے یہ کہا یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں. مصطفیٰ کریم نے پھر کہا اللہم یعنی اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما. پھر ان لوگوں نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما. پھر ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی. جب دعا نہیں فرمائی تھی تو اس کے بعد یہ میٹر پیش آیا، دعا ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس نجد کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں جہاں 1272 کے اندر ایک شیطانی سیم طلوع ہوگا. جو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین کے خلاف وہ لوگ کام کریں گے. جو اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے اس پیغمبر کی شان میں بے ادبی کریں گے، گستاخیاں کریں گے. اس نجد کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یقیناً وہی ہوا کہ 1272 کے اندر نجد کی سرزمین پر ایک شخص پیدا ہوا جس نے اللہ اس کے رسول کی شان میں بے ادبیاں بکی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے جا گستاخیاں بکی، اور ان کی شان میں توہین کی. عزیزان گرامی وقار، اور اس دور میں محبوب خدا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر مختلف طریقے سے کئی طریقے سے حملے کیے تھے، جس کا مطمئنہ صاف طور پر یہ تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کر دی جائے، مصطفیٰ کریم کی شان کو گھٹا دیا جائے. جس کی شان اللہ بڑھائے
دنیا کیا کوشش کرے، پوری دنیا ایک طرف رکھ جائے کہ حضور کی شان گھٹا دی جائے، تو دنیا مل کبھی حضور کی شان نہیں گھٹا سکتی، کی شان میرے رب نے بلند کی۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام شخص ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، یعنی اس سمے یہ کہا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے، رسول اللہ ایک عام بشر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان ہے، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی اہم انسان نہیں ہے، رسول اللہ اسی طریقے سے جیسے ہم ہیں، اس لیے کہ جیسے ہم کھاتے ہیں ویسا حضور بھی کھاتے ہیں، جیسے ہم چلتے ہیں ویسے مصطفیٰ بھی چلتے ہیں، جیسا ہم پہنتے ہیں ویسا محمد بھی پہنتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ عام انسان ہے، یہ ہماری طرح بشر ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایسی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، یعنی کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یعنی اور کبھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر نماز میں گدھے کا خیال آ جائے، گدھے میں پیر کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر حضور کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، آپ خود سوچو کہ ایسا عقیدہ کیسا ہے جو یہ کہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جو بھی مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ نماز بغیر حضور کے خیال کی تو نماز مکمل ہی نہیں، بے شک، سبحان اللہ، لیکن آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب ہم بتا رہے ہیں وہ کیسے۔ قرآن مقدس کے اندر آتا محمد رسول اللہ، ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ہمارے حافظ صاحب کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تو یہ بتا حضور کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ حضور کا خیال آیا؟ ٹھیک ہے، دوسری بات، آپ اتحیات پڑھتے ہو، اتحیات پڑھنا نماز میں واجب، اور آپ کہتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی زبانی مانی عبادتیں اللہ کے لیے۔ یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا اللہ سے، جب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کرنے گئے حضور، تو حضور نے کہا اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی زبانی مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے۔ تو اب تب اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ اب یہ بتاؤ نبی کا یہ خیر آیا یا نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اس کی رحمت ہو، برکاتہ اور اس کی برکتیں ہو۔ اب نبی کا خیر آیا یا نہیں آیا؟ آپ یہ کہیے کہ نماز فاسد ہو گئی، اگر نماز فاسد ہوگی تو آپ کی تو سرے سے ہی نماز نہیں ہوگی۔ جس نماز میں حضور کا خیال نہیں وہ تو نماز ہی نہیں، اور یہ پیغام امت نہیں دے رہے، یہ پیغام تو خود رب نے دیا۔ اگر اتحیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو نماز کے اندر اس کو کیوں کہا جاتا، کیوں داخل کیا جاتا، اس کو خارج کر دیا جاتا، نکال دیا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو، اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ تب فرشتوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ عزیزان گرامی وقار، تو بات چل رہی تھی، کبھی بارگاہ عزتی میں آپ کی وجاہت و عظمت پر پردہ ڈال کر شفاعت رسول کا انکار کیا جا رہا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر شیطان کی علم کی برتری ثابت کی جا رہی تھی، یعنی اس دور میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جتنا علم حضور کے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ علم شیطان کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے گندے عقیدے، اور ہم تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ شریک کے حوالے سے امکان کس، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے گندے عقائد بھی اس دور میں جنم لے رہے تھے۔ ایسے فتنوں اور پراگندہ ماحول میں اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بن کر، ایسے فتنوں اور پراگندہ ماحول میں اللہ کا کرم بن کر اور حضور علیہ السلام کا معجزہ بن کر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت بن کر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ گر ہوئے۔ اللہ کی عطا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر ولایت اور اپنے مرشدان اسلام کی دعا سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو
50 سے زائد علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل کی، یعنی 50 سے زائد علم پر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مہارت تامہ حاصل کی۔ مہارت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ 50 سے زائد علوم، یعنی 59 علوم ایسے تھے، 59 علم ایسے تھے، 59 گیان ایسے تھے کہ اعلیٰ حضرت ان میں بات چیت کر بھی سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے اور سامنے والے انسان کو سمجھا بھی سکتے تھے۔ کئی زبانوں میں امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی زبانوں میں کتابیں تصنیف کر کر امت مسلمین کی عقائد کی حفاظت فرمائی۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے کسی نے کہا ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اے امام محمد رضا، تمہاری تربت پر شام و سحر رحمت و نور کا ساون برسے، تمہارے درج کی روشنائی نے شہیدوں کی لہو کی طرح باغ اسلام کو ہرا بھرا بنا دیا۔ تم نے بدعقیدگی کے آندھیوں کے مقابلے میں عشق کا چراغ جلا دیا اور زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام و ایمان کی بقا کے لیے وقف کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، اے اہل امام، تم نے حق و باطل کے درمیان اتنی واضح اور ظاہر لکیر نہ کھینچی دی ہوتی تو آج گمراہی کے امڑتے ہوئے خطرات سائراب میں مومنوں اور مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ جو دین ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ معین الدین چشتی نے دیا تھا، وہ دین کی حفاظت و صیانت امام محمد رضا نے کی ہے۔ اور اے مسلمانوں کے امام، اللہ تعالیٰ غافر و قدیر تمہارے خوابگاہ کو رحمت و نور کے پھول برسائے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمت ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ عزیزان گرامی، اب ایک حدیث ملاحظہ کریں، ابو داؤد شریف کی روایت، امام محمد رضا مجدد اعظم، صحیح حدیث شریف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، رواه ابو داؤد۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 صدی کے بعد اللہ ایک مجدد عطا فرماتا ہے جو دین میں نکھار پیدا کرتا ہے، یعنی جو دین کو تر و تازہ کرتا ہے۔ ہر 100 صدی کے بعد ہر 100 صدی کے بعد اللہ ایک مجدد عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یعنی ہر صدی کے خاتمہ پر اس امت کے لیے اللہ ایک مجدد ضرور بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کا دین تازہ کرے گی۔ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 241۔ اور مشہور عالم باعمل حضرت مولانا الشاہ بدر الدین احمد قادری رضوی تحریر فرماتے ہیں، اسلامی بولی میں مجدد اس کو کہتے ہیں جو امت کو بھولے ہوئے احکام شریعہ یاد دلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ فرمائے، فقہ و کلام کے الجھے ہوئے معرکۃ الآراء مسائل کو سلجھا دے اور اپنی عالمانہ سکوت کے ذریعے اعلائے کلمۃ الحق فرما کر باطل اور اہل باطل کی جھوٹی شوکت کو مٹا دے۔ عزیزان گرامی وقار، حدیث شریف کی رہنمائی کے مطابق جب ہم 14ویں صدی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا مجدد نظر آتا ہے جو 14ویں صدی کے چاند کی طرح اپنی شان مجددیت میں درخشاں اور تابہ ہے۔ فضل و کمال کے ساتھ ہر ایک علم میں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے دین کے اس مجدد کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کے سامنے عرب و عجم، ہل و حرم کے بڑے بڑے علماء نے سرے نیاز کم کیے۔ عزیزان گرامی وقار، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے بتاؤ امام احمد رضا نے کتنی کتابیں تصنیف کی، یعنی 1000 سے زائد کتابیں تصنیف کی، یعنی کیا مطلب 1400 کتابیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الگ الگ زبان میں کتابیں تصنیف کی، یعنی کتابیں لکھی۔ تو امام احمد رضا کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام احمد رضا نے زیادہ تر جو کتابیں لکھی ہیں وہ عشق رسالت پر لکھی ہیں، یعنی رسالت کے اوپر لکھی ہیں، محمد رسول اللہ کی ذات کے اوپر لکھی ہیں، کہیں ان کے معجزات کے اوپر لکھی ہیں، کہیں ان کے سیرت کے اوپر لکھی ہیں، کہیں ان کی حقیقت کے اعتبار سے لکھی ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے جو کتاب رسالت کے اوپر تحریر فرمائی ہے، تو یہ بتاؤ وحدانیت کے اوپر کتاب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیوں نہیں لکھی؟ یعنی رسول اللہ کے اوپر جو کتابیں لکھ دی تو اللہ کی ذات کے اوپر امام احمد رضا نے کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ اس کا جواب آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر کتابیں نہیں لکھی، ایک دم یقیناً غلط ہے۔ امام احمد رضا نے 40 سے زائد کتابیں لکھی ہیں،
40 سے جو زائد کتابیں وہ اللہ رب العزت کی شان ہی میں لکھی ہیں. کئی وحدانیت کے اوپر لکھی ہیں, کئی اللہ کے فضل و کرم کے اوپر لکھی ہیں, اور کچھ کتابیں عشق کے اوپر بھی لکھی ہیں, یعنی عشق رسالہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ کتاب وحدانیت پر نہ لکھ کر, اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت سے پہلے جو مجدد تھے, مجدد البیسانی شیخ احمد سرہندی, جنہیں گوالیار کے قلعہ میں اکبر بادشاہ نے قید کروایا تھا. مجدد البیسانی کو, جو ایک مجدد تھے, اکبر بادشاہ نے اسی قلعہ کے اندر تعمیر کر اس کو گرفتار کروا دیا تھا گوالیار کے اندر. تو یہ بتاؤ کہ مجدد البیسانی نے جو زیادہ تر کتابیں لکھی وہ وحدانیت کے اوپر, وہ بھی ایک مجدد, اعلیٰ حضرت بھی ایک مجدد, تو انہوں نے کتاب زیادہ عشق رسالت کے اوپر کیوں لکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجدد البیسانی کا جو دور تھا تو اس سمے وحدانیت پر کتاب لکھنا تھا, اس لیے کہ لوگ اس سمے اللہ کی ذات پر حملہ کر رہے تھے, اللہ کی وحدانیت پر حملہ کر رہے تھے, اور رسول اللہ کے اور امام احمد رضا کے دور میں لوگ رسالت پر حملہ کر رہے تھے, رسول کی ذات پر حملہ کر رہے تھے. تو اس سمے مجدد البیسانی جو کتاب لکھی وہ اس اعتبار سے لکھی, اور اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس دور کے حساب سے لکھی, کیونکہ اکبر بادشاہ نے ایک دین قائم کیا تھا جس کو دین الہی کہا جاتا ہے. ان کا دین ایک کر دیا تھا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی خدا ہوں, میں خدا ہوں, کیونکہ خدا وہ ہے جو تمام لوگوں کو کھلاتا ہے. میں بھی تو کھلاتا ہوں, اللہ کا اپنے بندوں کو کھلاتا ہوں, میں بھی کھلاتا ہوں. پوری رعایا کو کون کھلاتا ہے؟ اس سمے جودا بھائی نے یہ کہا تھا کہ آپ غلط بول رہے ہو, آپ غلط کہہ رہے ہو, آپ ایشور نہیں ہو سکتے, آپ خدا نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ یہ بتاؤ, آپ کو بھی تو کوئی کھلاتا ہے, آپ کو بھی تو کوئی کھلاتا, وہ کون ہے؟ لیکن اس کے کہنے کے مطابق یہاں تک کہ اس کے وزیروں نے سمجھایا, اس کے لوگوں نے سمجھایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن لوگ زیادہ اس کو نہ سمجھا سکے, اس لیے کہ اس سمے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا. لوگ سزا کے طور پر کہ سزا نہ مل جائے اس وجہ سے زیادہ کسی نے نہیں سمجھایا, لیکن اس نے الگ اپنے ایک دین الہی قائم کر دیا, جس کی مخالفت میں اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو وہ تھے مجدد البیسانی شیخ احمد سرہندی, جس نے ان کی مخالفت کی, اور مخالفت کا یہ وجہ سزا ملی کہ انہیں گوالیار کی قلعہ کے اندر قید کر دیا. عزیزان گرامی وقار, تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں رسالت کے اوپر, یہ اس دور میں لکھی تھی جب رسالت پر حملہ ہو رہے تھے, اور مجدد البیسانی نے جو کتاب لکھی وحدانیت کے اوپر, اس سمے وحدانیت کے اوپر حملے ہو رہے تھے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بسم اللہ خوانی, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی بسم اللہ خوانی کے وقت اپنے استاد محترم سے اس قدر اونچے سوالات کیے کہ استاد محترم دنگ رہ گئے اور جواب نہ دے سکے. تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت رضا علی خان جو اس وقت وہیں موجود تھے, اعلیٰ حضرت کے سوال سن کر جوش محبت میں آپ کو گلے لگا دیا اور دل سے دعائیں دی, اور سارے سوالوں کے تسلی اور تصفی بخش جواب عطا فرما دیا. یعنی استاد سے جو اعتراض ہوئے تو ان پر جو سوالوں کے جواب نہ آ سکے, تو اعلیٰ حضرت کے دادا تھے, انہوں نے کہا بیٹا اب سوال جو کرنا ہے وہ ہم سے کرو. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دادا جو تھے وہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے ایک مفکر تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انہوں نے پورا جواب دیا. اعلیٰ حضرت کا ناظرہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں قرآن شریف مکمل کیا, 4 سال کی عمر میں پورا قرآن مکمل کیا. آپ کی تعلیم, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 6 سال کی عمر میں تقریر منبر پر, یعنی 6 سال کی عمر میں جلسے کے اندر ایک بہت بڑا منبر لگا ہوا تھا جہاں بے شمار علماء فضلاء بڑے بڑے مفتی مولانا جمع ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں جب بیان کیا ہے تو تمام علماء کو حیرت میں ڈال دیا, اور تمام علماء
बहुत पढ़े और उनका जवाब यही था कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस संत देखी वो इलाका रज़ा का है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फज़ले बरेलवी 13 बरस 10 महीने और 5 दिन की उम्र में आलिम, हाज़िर, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहद्दिस होकर फारिक़ुत तहसील हुई। यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत 13 साल 10 महीने 5 दिन के अंदर एक मुफ्ती भी बन गए, एक मुहद्दिस भी बन गए, एक मुफक्किर भी बन गए, एक मुदब्बिर भी बन गए और एक मुहद्दिस भी बन गए। ये रब का करम था इमाम अहमद रज़ा पर। आला हज़रत ने अपने एक मजज़ूब बुजुर्ग, आला हज़रत यानी एक मजज़ूब शख्स थे जो एक मस्जिद में बैठ कर अपने रब की इबादत किया करते थे, अपने रब की बंदगी किया करते थे, अपने रब की रियाजत किया करते थे। तो जो लोग उनके पास जाया करते थे तो वो सख्ती से डांट देते थे और भगा दिया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा गुजरा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जब को मालूम हुआ कि एक मुजद्दिद ऐसे हैं कि जो भी उनके पास जाता है वो उन्हें भगा देते हैं, डांट देते हैं। आला हज़रत गए और जब आला हज़रत गए तो ये भी एक कोने में बैठकर रब की इबादत करने लगे। इबादत के बाद इमाम अहमद रज़ा बैठ गए और तस्बीह बयान करने लगे। वो मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा को देखने लगे। देखने के बाद फौरन खड़े हुए और ये कहा कि तुम रज़ा अली के पोते हो? हाँ हाँ, मैं रज़ा अली का पोता हूँ। बोलिए उठिए, और उठने के बाद उनको लेकर आए और चारपाई पर बिठा दिए। ये अल्लाह का करम था इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी पर। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत पढ़ो।